أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ملاقات ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ قیامت کے دن اگر وہ قائم ہو گئی، اس کے بعد اگر تم ایمان لاؤ گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی اس کتاب قرآن مجید کے متعلق کسی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ دنیا سے جانے کے بعد اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائے گا کہ ہم نے تم سے پہلے کئی اقوام عرب کو، قوم عاد، قوم سمود کو اور اہل مدین وغیرہ کو، یعنی قوم شعیب وغیرہ کو ہم نے ہلاک اور غرق کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 23 سے 30۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون۔ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ سورہ سجدہ کا
آج آخری سبق ہے، اور اس آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ایک تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ بتایا ہے کہ آپ سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کے بھیجا تھا، تو پھر ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کی ہدایت کا کام جاری و ساری رکھا، مستقل مزاجی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کام کو اور مشن کو جاری و ساری رکھا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر آپ کے ساتھ آپ کے جو حواری تھے، جو آپ پر ایمان لانے والے آپ کی امت کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان اماموں نے، دین کے ان ائمہ نے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ تمہارے سامنے میں بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کا تھوڑا سا تذکرہ کر رہا ہوں، تاکہ تم یہ سبق حاصل کرو کہ امامت کا اور بلندی کا اور قیادت کا منصب اور مقام اللہ پاک کن لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور ان کے اندر کیا خوبیاں اور کیا کمالات ہوتے ہیں، کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے یہ بات بھی سمجھائی اور بتائی ہے کہ کسی قوم کے عروج و زوال کا سبب اور بنیاد کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہی بنی اسرائیل قوم موسیٰ، پہلے کچھ لوگ جو صحیح رستے پہ رہ کر لوگوں کو سمجھاتے رہے، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر لوگوں کی طرف سے پہنچائی گئی تکلیفوں اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے انہیں سمجھاتے رہے، تو اللہ پاک نے ان کو اونچا مقام، منصب اور عزت اور رفعت عطا فرمائی اور انہیں ہدایت یافتہ قرار دیا۔ لیکن پھر اسی بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے ناخلف جانشین پیدا ہو گئے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر نہ خود چلتے تھے اور نہ ہی آگے اس کا علم حاصل کر کے لوگوں کو دعوت دین پیش کرتے تھے، یعنی رہنمائی کا فریضہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ترک کر دیا، اور وہ دنیا پرستی میں، خواہش پرستی میں اور دنیا کی عیاشیوں میں اور جائز ناجائز طریقے سے مال و دولت کو کمانے اور سمیٹنے کے چکروں میں پڑ گئے، دنیا پرستی، خواہش پرستی کا شکار ہو گئے، اور پھر ہم نے ان سے یہ قیادت اور یہ سیادت اور یہ رفتیں اور یہ عروج، یہ سارا کچھ ان سے ہم نے چھین لیا۔ اور پھر اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں یہ فرمایا کہ اب بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر بھی جو مختلف گروہ بن گئے، اچھے برے ہر طرح کے لوگ، ان کے جو اختلافات ہیں، صحیح کون غلط کون، اس کا فیصلہ ہم کل قیامت کے دن فرمائیں۔ یہ سبق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے ان کی امت کے
لوگوں کے حوالے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں نمونہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آخر میں دوبارہ کفار و مشرکین کا تذکرہ فرمایا، سابقہ اقوام کی تباہی اور بربادی کے قصے سنا کر انہیں عبرت حاصل کرنے کی تلقین فرمائی کہ ان چیزوں سے جو کھنڈرات اور تباہ شدہ مکانات تم دیکھتے ہو اور تم اپنے بڑوں سے ان کے قصے اور چرچے بھی سنتے رہے ہو، تو ان سے تم کوئی عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تم آنکھیں کھول کر، کان کھول کر ان واقعات کو دیکھتے اور سنتے کیوں نہیں؟ اور پھر تم سدھرتے کیوں نہیں ان کو دیکھ کر؟ پھر اللہ پاک نے اسی طرح دوبارہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا کر کے حساب کے لیے پیش ہونے کے لیے اللہ پاک نے پھر بنجر زمین سے کھیتیوں کو پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آخر میں قیامت کے دن کے متعلق کفار کا وہ بار بار مطالبہ کہ وہ کب آئے گی، کب آئے گی، جلدی لے آئیں، اس کا تذکرہ فرما کے اللہ پاک نے انہیں تنبیہ کی ہے اور ان کو ڈرایا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو، اس مہلت سے جو اللہ نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ قیامت کے دن اگر وہ قائم ہو گئی، اس کے بعد اگر تم ایمان لاؤ گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا ایمان بے سود ہوگا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ فلا تکن، پس نہ تو رہ، نہ تو ہو جا یا نہ تو رہ، فی مریتن، مریتن کی تنوین کی وجہ سے اس کو نکرہ سمجھتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں گے، کسی قسم کے شک میں، یعنی شک کے مختلف درجات ہیں نا، کسی کو زیادہ شک ہوتا ہے، کسی کو درمیانہ ہوتا ہے، کسی کو بہت معمولی شک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فلا تکن، پس نہ تو رہ، فی مریتن، کسی شک میں، کسی شک میں نہ رہ، من لقائہ، اس کی ملاقات کے بارے میں، اس سے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ۔ اب اگرچہ سب سے پہلا خطاب تو یہ قرآن مجید کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات کا یا موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں سے ملاقات کرنے کے حوالے سے تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اصل میں مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن سمجھایا امت کے ہر فرد کو جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ فَلَا تَكُنْ، پس نہ تو ہو جا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں پس نہ تو رہ، فی مریتن، کسی شک میں، من لقائی ہی، اس سے ملاقات کے بارے میں، اس سے ملنے کے بارے میں، پس تو اس سے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ۔ تو من لقائی ہی میں جو ضمیر ہے آخر میں، ہی ضمیر ہے یا وہ ضمیر ہے، اس کی مفسرین نے کئی طریقے سے تفسیر کی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں شک نہ کرو۔
بعض نے کہا کہ یہاں جو الکتاب ہے یہ ہی ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور مراد یہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے نا، آپ سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، اس لیے آپ اپنی اس کتاب قرآن مجید کے متعلق کسی شک میں مبتلا نہ ہوں۔ اس صورت میں لقائی ہی سے مراد الکتاب ہے، اور الکتاب جو ہے وہ یہاں اس میں جنس ہے، یعنی اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے پہلے جملے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ میں، اور فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ یہاں جو ہی ہے وہ جب الکتاب کی طرف لوٹے گی وہ ہی ضمیر، تو پھر اس سے مراد قرآن مجید۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تورات، اور اسے تم یہودیوں سارے مانتے ہو، تو پھر اس کتاب قرآن مجید کے متعلق بھی کسی شک میں مبتلا نہ رہیں، یہ بھی اسی طرح اللہ کی سچی کتاب ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی سچی کتاب تھی۔ ایک یہ تفسیر بھی کی گئی ہے، اور سب سے زیادہ آسان اور عام فہم تفسیر جو الفاظ کے قریب ترین ہے، وہ ہماری سمجھ اور فہم کے مطابق وہ تفسیر سب سے بہتر ہے اور عام بندے کے سمجھنے کے لیے آسان بھی، وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ بس آپ اس سے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں۔ تو لقائہ سے مراد پہلی تفسیر کی صورت میں ہم نے لقائہ کی ہی ضمیر سے کتاب مراد لی تھی، کتاب سے ملاقات میں شک نہ کر کا مطلب کہ کتاب ملنے میں شک نہ کر۔ تو دوسری تفسیر کے مطابق لقائہ میں ہی ضمیر سے مراد موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ ضمیر پیچھے جملہ جو گزرا پہلا جملہ اس میں موجود لفظ موسیٰ کی طرف لوٹ رہی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ پس تو اس سے یعنی موسیٰ سے ملاقات کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، آپ نے دیکھا تو نہیں ہوا، لیکن یہودیوں سے پوچھ لو، بنی اسرائیلیوں سے پوچھ لو، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات پر۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ملاقات ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے گی، اور وہ ملاقات اللہ پاک نے سفر معراج میں آپ سے کروا بھی دی، دنیا میں ہی، اور دنیا سے جانے کے بعد اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائے گا۔ اللہ اکبر! یقین دلانے کا ایک انداز ہے نا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، اور ان کی واقعی ان پر ایک سچی کتاب اتری تھی تورات، بس آپ ان سے ملاقات کے متعلق کسی شک میں نہ رہیں، یقین رکھیں کہ بہت جلد آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اور حدیث میں صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس رات یعنی معراج کی رات جب مجھے آسمانوں کی سیر کے لیے لے جایا گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ لمبا قد ہے، گنگریالے بال ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام شنوع قبیلے کے لوگوں کی طرح کی ان کی شکل، کوئی قبیلہ ہوگا عرب کا تو جس طرح ہر قبیلے کے قد کاٹ، شکل، صورت، رنگ وغیرہ الگ الگ ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی جو شکل و صورت آپ نے دیکھی، گنگریالے بال، لمبا قد، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اسی طرح آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا اور پیغمبروں کو بھی دیکھا،
اور یہ ملاقات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی موسیٰ علیہ السلام سے ہر مسلمان مومن کی کروائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اسے، ہدن، ہدایت۔ کسے بنایا؟ وَجَعَلْنَاهُ، ضمیر لوٹ رہی ہے کتاب کی طرف، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ہاں، یہ کتاب کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ ضمیر لوٹ سکتی ہے۔ ہم نے اسے یعنی کتاب تورات کو ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ پیغمبر بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اور کتاب بھی، دونوں چیزیں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائے، منہم، ان میں سے، ائمتن، کئی امام، کئی پیشوا، کئی رہبرو، رہنما، لیڈرز بنائے، یہدونا، جو ہدایت دیتے تھے، بھی امرنا، ہمارے حکم کے ساتھ، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، لما صبروا، اور ان کی کوالٹیز اور خوبیاں اور اوصاف کیا تھے؟ لما، جب انہوں نے صبروا، صبر کیا۔ تو یہ صبر ایک خوبی ہے قیادت و سیادت کے لیے۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، بھی، ساتھ یا پر، آیاتنا، ہماری آیات، وَكَانُوا بِآیاتنا، اور وہ ہماری آیات پر تھے، یوقنون، یقین کیا کرتے۔ جب اللہ کی آیات پر یقین ہوگا تو پھر انسان کی توجہ کہاں ہوگی؟ پھر دنیا پرستی اور طمع اور لالچ اور ہرس اور خواہش پرستی میں انسان زندگی نہیں گزارتا، پھر اس کا یقین ہوتا ہے رب سے ملاقات کا۔ اس لیے وہ پھر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ دنیاوی لذتوں میں پھسل کر اور پھنس کر نہیں رہ جاتا، بلکہ تین خوبیاں اللہ پاک نے ان کی بطور خاص بیان فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، یعنی رہنمائی کرتے تھے۔ جو اللہ نے پیغام دیا نا ہدایت کا، لوگوں تک وہی پہنچانا، اپنی طرف سے کسی چیز کو دین یا ہدایت بنا کر لوگوں تک نہیں پہنچانا۔ اور دوسری خوبی، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ دعوت کے اندر مشکلات، رکاوٹیں، تانے، تنقید، سارا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ اور تیسری خوبی، وَكَانُوا، اور تھے وہ، بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، یوقنون، یقین کیا کرتے۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا اچھا وقت، جب ان کی پوری دنیا کے اندر بنی اسرائیل کا طوطی بولتا۔ اس کے بعد پھر یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے اور اللہ پر ایمان کمزور ہو گیا، اور ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب ہی، ہوا وہ، یفصل، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ بے شک تیرا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فی میں، ما، جو، کانو، تھے وہ، فی ہی، جس میں، یختلفون، اختلاف کیا کرتے، فی ما کانو فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس اختلاف کے بارے میں ان کے درمیان فیصلے ہم ہی کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیات میں کفار و مشرکین کو مخاطب کیا ہے کہ تم نے اس بات سے رہنمائی کیوں نہیں لی، تم نے اس بات سے کچھ سیکھا کیوں نہیں کہ ہم نے تم سے پہلے کئی اقوام عرب کو، قوم عاد، قوم سمود کو
اور اہل مدین وغیرہ کو یعنی قوم شعیب وغیرہ کو ہم نے ہلاک اور غرق کر دیا، تو پھر بھی تم ڈرتے نہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آوا اور کیا لم یہدی نہیں رہنمائی کی لہم ان کی، اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی، یعنی ان کو گائیڈ لائن نہیں ملی اس بات سے۔ کس بات سے؟ کم کتنی ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی من قبلہم ان سے پہلے، کتنی ہی ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، مراد اقوام، یا کتنے ہی لوگ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے۔ اور کیا اس بات نے ان کی کوئی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی؟ اس سے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں، کچھ عبرت نہیں حاصل کی؟ من القرونی زمانوں میں سے، یعنی مراد ہے زمانوں کے رہنے والے لوگ۔ قرن کی جمع قرون، مراد ہوتا ہے زمانہ، لیکن مراد ہیں اس زمانے کے لوگ اور قومیں، جنریشنز۔ من القرونی قوموں میں سے، یمشونا وہ چلتے پھرتے ہیں، کون؟ مکہ والے، جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یہ مکہ والے ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اس تباہی سے کوئی رہنمائی نہیں لی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ عقل مند انسان تو دوسروں سے سیکھتا ہے، بیوقوف انسان دوسروں سے نہیں سیکھتا، وہ خود گڑھے میں گر کر پھر سمجھتا ہے۔ ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لم زبر لا یقیناً آیات کئی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں قوموں کی تباہی اور بربادی کے اندر، اور ان کے عروج و زوال کے قصے اور واقعات کے اندر، کہ کب اللہ نے ان کو عروج دیا، عزت دی، رفعت دی، اور کب اللہ پاک نے ان کو زوال دیا، ذلت دی۔ ان فی ذالک لآیات بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ افلا تو کیا نہیں یسمعون وہ سنتے؟ افلا یسمعون تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری آیات، ہماری قرآن مجید کی آیات، باتیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں کہ ہمارے قرآن کے کہنے کے مطابق یہ غور و فکر کرنے لگ جائیں؟ کیا یہ ان تباہ شدہ اقوام کے قصے، کہانیاں اور تباہی کے سارے واقعات ان کو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں؟ درمیان میں اللہ پاک نے توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے مرنے کے بعد کی زندگی کا پھر تذکرہ کر دیا۔ اولم کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انا کہ بے شک ہم نسوق کا معنی ہاں کر لے جاتے ہیں، الماء پانی، الال ارضی زمین کی طرف، الجروزی چٹیل ہموار زمین جس پہ کچھ نہیں تھا، کچھ اگا ہوا نہیں، بالکل ہموار پڑی تھی۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو یعنی بارش کے پانی کو چٹیل یا ہموار زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں؟ انا کہ بے شک ہم نسوق ہاں کر لے جاتے ہیں، الماء پانی کو، الال ارض الجرز بنجر زمین، چٹیل زمین کی طرف، فنخرجو پھر ہم نکالتے ہیں بھی اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے؟ ماء پانی کے ذریعے،
زرعن کھیتی نکالتے ہیں، اللہ اکبر، فصلیں لہلہاتی ہیں، زمین سے اگتی ہیں، فنخرج به زرعا، پھر اس کے ذریعے ہم کھیتی نکالتے ہیں، تاکلو کھاتے ہیں، منہ اس سے، یعنی اس کھیتی سے، انعامہم ان کے جانور، وانفسہم اور یہ خود بھی، اس کھیتی سے یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ زمین سے اگنے والی کچھ چیزیں وہ براہ راست انسان کے فائدے کے لیے، انسان براہ راست ان کو کھاتا اور استعمال کرتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان نہیں کھاتے، وہ کھاتے ہیں انسانوں کے پالے ہوئے جانور، وہ کھاتے ہیں تو پھر ان سے انڈائریکٹ انسان کو فائدہ پہنچتا، تو ڈائریکٹ فائدہ ہو تب بھی یا انڈائریکٹ فائدہ ہو، دونوں صورتوں میں ہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ان ساری فصلوں کو، کھیتیوں کو اور ہماری زمین سے اگائی گئی کھیتیوں سے کھاتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو۔ افلا، تو کیا نہیں، یبصرون، وہ دیکھتے؟ پہلے کہا تھا افلا یسمعون، سنتے نہیں ہیں، اب فرمایا افلا یبصرون، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے انسان کو۔ تو اگر انسان حق بات کو سننے کی کوشش کرے اور اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر صحیح بات کو پہچاننے اور قبول کرنے کی کوشش کرے تو اللہ پاک ضرور انسان کو راہ راست پہ ڈال دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متى، کب ہے، هَذَا الْفَتْحُ، تو یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا، هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، یعنی مراد ہے فیصلے کا دن، یوم الفتح، ان اگر کنتم، ہو تم صادقین، سچے۔ ان کی حماقت اور بیوقوفی یہ تھی، سارے دلائل سننے کے بعد بھی، آخرت کے، قیامت کے دلائل سننے کے بعد بھی جب ان سے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑتا تو پھر وہ یہ کہہ کر مسلمانوں کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے کہ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ قیامت کس سال کی، کس تاریخ اور کس مہینے میں آ رہی ہے، اور انہیں پتا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں اس کا جواب نہیں دیا۔ اللہ پاک نے قیامت کو اپنی حکمت کے تحت اس کو مخفی رکھا، تو پھر وہ لاجواب ہو کے کہہ دیتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متى، کب ہوگا، هَذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلہ، یہ فیصلہ کب ہوگا، حق پر قائم شخص اور باطل پر گمراہ شخص، باطل پر قائم گمراہ شخص، ان دونوں کے درمیان کب فیصلہ ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اس کا وقت بتاؤ۔ اس کا جواب اللہ پاک نے کئی جگہوں میں قرآن مجید میں دیا ہے، یہاں ایک اور انداز سے اللہ پاک نے ان کی خیر خواہی کی ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے سمجھایا ہے کہ تم اس مہلت کو جو دنیا میں تمہیں دی گئی ہے نا، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو، بے وقوفیاں نہ کرو، بار بار یہ نہ پوچھو قیامت کب، قیامت کب، قیامت کب، بلکہ اس کی تیاری کر لو، اور یہ جو مہلت اللہ نے تمہیں دی ہے نا زندگی کی شکل میں، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور پہلے ہی بتا دیا، قل کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کے دن، لا ینفع، نہیں نفع دے گا، نہیں فائدہ دے گا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، ان کافروں مشرکوں کو ان کا قیامت کے دن ایمان لانا کوئی فائدہ اور نفع نہیں دے گا۔ اس لیے اصل سوچنے والی چیز ہے کہ میری کیا تیاری ہے، وقت تو وہ مقرر ہے، وہ آ ہی جانا ہے، وَلَا هُمْ، اور نہ ہی وہ، يُنظَرُونَ، مہلت دیے جائیں گے، فعل مضارع مجہول ہے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ مہلت صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے، اس کے بعد جب مرنے کے بعد اگلی زندگی شروع ہو گئی
قیامت کا دن آ گیا تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ اب چلو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، 2 رکعت پڑھ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں مشرکوں سے اعلان لا تعلقی کر دیجئے۔ جو لوگ قیامت کا انکار صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا ہمیں وقت نہیں معلوم، کتنی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو انسان اس کا انکار ہی کر دے، تو جس کے وقت کا علم نہ ہو۔ تو وقت اگر اللہ نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہے تو اس میں بھی اس کی بہت سی مصلحتیں ہیں، مصلحتیں اور حکمتیں ہیں۔ فَأَعْرِضْ، پس منہ پھیر لیجئے آپ، عنہم، ان سے، وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم، یقین وہ، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو قیامت کے دن کے قائم ہونے کا اور ان کو ملنے والی سزا کا، آپ بھی انتظار کیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، انہم، بے شک وہ بھی، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو اور وہ کافر بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کس چیز کا انتظار کرتے تھے؟ وہ انتظار کرتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا چکر چلے، کوئی ایسی ہوا چلے، کوئی ایسا گردش ایام ہو کہ یہ آہستہ آہستہ مٹ جائے۔ تو بس یہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک کہانی بنا رکھی تھی کہ زمانے کے حوادث کے نتیجے میں یہ مسلمان جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، توحید والے ہیں، یہ اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جو امام تھے، لیڈر تھے، رہنما تھے، علماء تھے، جو لوگوں کو صحیح رستے کی طرف دعوت دیتے تھے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم نے یہ صورت مکمل کی ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اور اگلی صورت اللہ پاک ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اگلی صورت کا آغاز کریں اور اسی طرح ہم قرآن مجید کی آخری صورت تک پہنچ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔